نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک حدیث منسوب ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا باہر سے اور وہ لوگوں کو چیرتا ہوا، لوگوں کو کراس کرتا ہوا سیدھا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آدمی بھی دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اور اس نے کچھ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ سوال کیا تھے؟ اچھا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے مائک بند رکھیے گا پلیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو وہ آدمی بہت عجیب لگا۔ عجیب کیسے لگا؟ کہ وہ آدمی ہمیں مسافر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے، اس کے بالوں سے کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ بال اس کے انتہائی کالے اور صاف ستھرے جیسے دھوئے ہوئے ہوں۔ اگر مسافر ہوتا تو اس سفر کے آثار، اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا اس کے آثار اس پہ نمایاں ہوتے، اور وہ ایسا، اگر وہ مقامی بھی نہیں لگتا تھا، اسی بستی کا یا ارد گرد کی بستیوں کا نہیں لگتا تھا۔ اگر وہ یہاں کا ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے، لیکن ہم اسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے اس نے۔ وہ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال اس نے کیا، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور نماز قائم کرو، یعنی تم شہادت دو، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرو اور روزہ رکھو اور حج کرو اور زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایک تو سوال بھی کرتا ہے اور اوپر سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایک سوال بھی کر رہا ہے، یعنی اسے پتہ نہیں ہے، یہ پوچھ بھی رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے جب یہ بتا دیا کہ اسلام یہ ہے تو اب یہ تصدیق بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتایا کہ اس ایمان یہ ہے کہ تم ان چیزوں پہ ایمان لاؤ، کن کن چیزوں پر؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو اس نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یعنی اگر تمہارے لیے یہ تصور کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ مشکل ہے، تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم یہ سمجھ کے عبادت کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال اس نے کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم جو سوال کرنے والے ہو میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، میں تمہیں اس کے کچھ احوال بتا دیتا ہوں، کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں ان کو بتائیں۔ یہ جو احسان اور قیامت کب آئے گی کا جو ٹاپک ہے، یہ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں شامل نہیں ہے،
یہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم اسلام اور ایمان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اچھا، ایک اور بات، جب وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، جب اس نے یہ چاروں سوال پوچھے اور وہ چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو اور اسے واپس بلاؤ۔ تو صحابہ گئے تو وہ آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ نے مدینہ چھان مارا لیکن وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو گویا دین کیا ہے؟ دین ان چار چیزوں کے، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ چوتھی چیز ان تینوں کے اندر ہی آ جاتی ہے، ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے، آخرت اور بعد الموت، یعنی قیامت اس میں شامل ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ دین۔ کیا؟ کون کون سی؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ تو ہم اس میں سے کسی ایک چیز کو لے لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں، دوسری کو اہمیت نہ دیں، کسی ایک کو دیں، تو یہ ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کہتے ہیں، اسلام کا جو مطلب ہے، میننگ ہے، وہ ہے اطاعت، وہ ہے کسی کے آگے سر جھکا لینا، ٹھیک ہے؟ وہ ہے کہ کوئی بندہ آرڈر کرے تو اس کو مان لینا، اس کی تکمیل کرنا، اس کو پورا کر دینا، یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اسلام کا ایک اور بھی مطلب ہے، یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ محفوظ رہنا، بچنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اسلام کا مطلب امن سے بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام امن کا مطلب کیا ہے؟ امن، پیس۔ تو اسلام کے دو مطلب ہیں، ایک ہے اطاعت اور دوسرا ہے امن، ٹھیک ہے، پیس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ مسلم ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، اور جو آدمی اطاعت کرنے والا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم، مسلمان۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو زمین ہے، اس زمین کو چھوڑ، زمین کے علاوہ اس سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ روزانہ صبح وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا کہ آج میں تھک گیا ہوں، آج میں طلوع نہیں ہوں گا، آج میں دیر سے نکلوں گا، کبھی اس نے نہیں کہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، وہ اس حکم کی تکمیل کر رہا ہے۔ ہاں، ایک دن جب اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب تم نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس نے سر جھکایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ فرشتوں کو آپ دیکھ لیں، یہ سورج تو شاید بے جان مخلوق سمجھ کے یہ بات ہمیں سمجھ نہ آئے۔ آپ فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک فرشتہ اگر کھڑا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہوں تو ان کے پاؤں ساتویں زمین پر، ان کا سر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے لگے، ساتویں آسمان سے بھی اوپر۔ اگر وہ پر پھیلائیں تو ان کے پروں سے مشرق اور مغرب چھپ جائیں ان کے پیچھے۔ ایسی بڑی مخلوق، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان کی یہ جرت نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں، یعنی وہ مسلمان ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اسلام کا اور مسلمان کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا، اسلام کہتے کسے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کائنات کی چیزوں کے بارے میں۔ آپ دیکھ لیں، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر، ہر چیز، یہ بارش، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے ہے، وہ ہر چیز مسلمان ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دھوئیں کی طرح تھا۔ فقال لها، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، وللارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین،
اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آ جاؤ، تو چاہے تم پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری مرضی ہے آنے کی یا نہیں ہے، لیکن تم آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہوئے تیرا حکم بجا لاتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے یا ناپسندیدگی سے کرے، اسے پسند ہو یا نہ ہو اسے سر جھکانا پڑتا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور صرف وہ چیزیں نہیں، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اور ان ساری چیزوں کے علاوہ انسان کا ایک حصہ بھی اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، بالکل اسی طرح انسان کے بس میں نہیں ہے خود انسان کا اپنا جسم بھی۔ ہمارا دل دیکھ لیں، ہمارا دل کے جو دھڑکتا ہے، اچھا تو یہ ہمارا جو دل ہے یہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے یہ بھی مسلمان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے حکم کی تکمیل کے نتیجے میں یہ ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے، ہمارے کان جو سن رہے ہیں، ہمارے حواس، ہمارے فائیو سینسز جو کام کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ ہاں، ہمارے انسان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں رکھا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں رکھا ہے۔ اب دوسرا حصہ جو ہے انسان کا جو دل ہے، انسان کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، انسان کے جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، وہ انسان کے اپنے بس میں ہے، وہ انسان کی قدرت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، جس طرح یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، جس طرح یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تکمیل میں لگے ہوئے ہے، بشمول انسان کے اپنے جسم کے، تو انسان خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر جھکا لے۔ یہ ہے اسلام۔ امید ہے کہ آپ کو اسلام کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو باقی ساری مخلوقات، یہ اسلام کی سمری کیا ہے؟ اسلام کی سمری یہ ہے کہ باقی ساری مخلوقات کی طرح اپنے آپ کو خدا کی فرما برداری، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے، خوشی سے اللہ کی فرما برداری میں دے دینے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات ہے، اسلام جو ہے وہ کوئی آدمی خوشی سے بھی لا سکتا ہے، کوئی آدمی نہ خوشی سے، کوئی آدمی کراہت کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو، لیکن مجبوراً بھی وہ اسلام لا سکتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے اس آیت میں، قالت الاعراب آمنا، اعراب یہ جو عرب کے دیہاتی لوگ تھے، یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے، عربی لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، یہ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کس طرح پھل پھول رہا ہے، اسلام کی شان و شوکت دیکھی کہ اس کے آگے بڑی سے بڑی طاقت نہیں ٹک رہی، قریش جن کا ایک رعب اور دبدبہ بیٹھا ہوا تھا پورے عرب پہ، وہ مسلمانوں نے اس کو بدر میں انتہائی عبرتناک شکست دی۔ پھر غزوہ احد کا سخت ترین معرکہ ہوا، اس کے بعد غزوہ خندق میں ان کو شکست ہوئی، سب کے سب جمع ہو کے آگے لیکن ان کو شکست ہوئی۔ پھر فتح مکہ ہوا، مسلمانوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور طائف کو فتح کیا۔
تو اس طرح یہ اسلام کی شان و شوکت دیکھ کے ان کے دلوں پہ دھاک بیٹھ گئی، اور وہ بجائے اس کے نہ بلکہ کہ وہ ان کے دل میں ایمان اترا تھا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دیا، ان کی فرما برداری میں دے دیا۔ تو اطاعت اور فرما برداری میں دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام لے آنا، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اسلام کے سارے باقی جو قوانین تھے ان کو بجا لانے لگے۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں پختہ سوچ کو، دل کے یقین کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ دل کے یقین کا نام ایمان ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرندہ ہے آپ کے سامنے، کوا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہے، تو آپ اسے دل سے مانتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ وہ کالے رنگ کا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کوا کالا نہیں سفید ہے، تو کیا آپ مان جائیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے، وہ آپ کو جتنی مرضی دلیل دے آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ کالا ہے، اور دل سے آپ کو یقین ہے کہ یہ کالا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں مانیں گے نا؟ ہاں، اگر اگر وہ کوئی آدمی آپ کے سر پہ گن رکھ کے یہ کہے کہ یہ تم بولو، مان لو کہ یہ کوا کیا ہے؟ سفید ہے، ورنہ تمہیں مار دوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوا سفید ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ ظاہری طور پہ اس کی بات قبول کر لیں، آپ اس کی اطاعت کر لیں، اس کی بات مان لیں، آپ دوسرے الفاظ میں آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن کیا آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے دے گا کہ یہ کوا سفید ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا دل کبھی بھی یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ سفید ہے۔ یہ وہ پختہ یقین ہے، یہ وہ پختہ سوچ ہے جسے ایمان اور جسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایمان اور عقیدہ جو ہے، اس کا جو اثر ہے وہ جسم پر، وہ ظاہر پر بھی ہوتا ہے، وہ انسان کے اعمال پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، جو بندہ آگ کے پاس جاتا ہے، آگ پہ ہاتھ رکھتا ہے، آگ پہ اگر جسم ٹچ ہو جائے آگ کے ساتھ تو آگ جلا دیتی ہے، یہ یقین ہے ہمیں۔ اس یقین کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے اعمال پہ؟ اس عقیدے کا اثر ہمارے اعمال پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگ پہ ہاتھ نہیں لگاتے، آگ کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم آگ سے بچ کے رہتے ہیں، ہم آگ سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کا اثر اعمال پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جس کا اثر اعمال پہ نہ ہو۔ اس کا اگر اعمال پہ اثر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے اس کے باوجود ہم گناہ کیے جاتے ہیں، ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس عقیدے کا اثر ہمارے اعمال پہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے، ہمیں ہمارا ایمان جو تھا، ہمارا دل کی جو یقین تھا، وہ سامنے آ جاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم غلط کام کیے جاتے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم طرح طرح کے غلط کام کرتے ہیں، اور تنہائی میں بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا وہ ایمان جو ہے وہ نہیں جاگتا، ہماری وہ سوچ نہیں جاگتی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اس ایمان کا اثر ہمارے اعمال پہ نہیں ہو رہا تو ہمارے ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوا۔ اسلام
جیسا کہ اس حدیث جبریل میں بتایا گیا تھا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسلام کے اراکین ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے پلرز ہیں۔ اور ایمان کے پلرز کتنے ہیں؟ ایمان کے پلرز ہیں 7۔ یہ ایمان مجمل میں یہ باتیں ہیں، ایمان مفصل میں ہیں شاید۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اسلام کے پلرز ہیں اور دوسرے ایمان کے پلرز ہیں۔ تو آپ ذرا اگر دھیان کریں اسلام کے پلرز کی طرف، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہری ہیں، یہ ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو زبان سے پڑھے گا، نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے نا یہ ظاہر ہے، یہ ہمیں نظر آنے والی چیز ہے، لیکن لیکن ایمان کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایمان ہمیں نظر نہیں آتا، کسی کا ایمان ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ایمان دل کی بات ہے، باطن میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اگر کسی کے اسلام کے ساتھ اگر کسی کا بھی تعلق ہے، یہ ہم بتانا چاہیں تو اس کے لیے ہم اس کے اسلام کو دیکھتے ہیں، اس کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایمان کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے نا۔ تو ہم تو اسلام کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ ہم اس سے مسلمان ہی تصور کریں گے، ہم اس کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، ہم اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، ہم وہی سارے معاملات اس کے ساتھ کریں گے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حج تو ہر بندہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ بھی ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف مستحقین کے لیے۔ روزے میں بھی ایکسیپشن ہے، لیکن نماز میں کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ نماز ہر بندے پہ فرض ہے۔ نماز اگر کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کسی بندے کے پاس مال ہے تو مال نہیں ہے تو زکوٰۃ چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، حج چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو یہ نماز وہ واحد چیز ہے کہ جو کسی آدمی کے مسلمان ہونے پر گواہی دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کے اسلام کا شک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اچھا جی، آگے ایمان جو ہے یہ آخرت میں کامیابی کا انحصار ایمان پہ ہے۔ آخرت میں کامیابی کا انحصار ایمان پہ ہے۔ آخرت میں ایمان مقدم رکھا جائے گا، آخرت میں پریورٹی جو ہے وہ ایمان کو دی جائے گی، اسلام کو نہیں۔ آخرت میں دیکھا جائے گا کہ اگر بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، کیا اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو منافقین تھے اس دور میں اور آج کے دور میں بھی، جو منافقین ہوتے ہیں وہ اسلام کے سارے ارکان پورے کرتے ہیں، اور ہم اسے قانونی طور پر، شرعی طور پر انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ یہاں پہ اس دنیا میں مسلمان ہی تصور کیے جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے یہ سارے اعمال دیکھیں گے اور ان کے دل کی طرف دیکھیں گے تو ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، تو یہ سب کی سب چیزیں زیرو ہو جائیں گی اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آخرت میں کامیابی جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے اسلام اور ایمان کے درمیان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات جو میں نے کہی اور آپ نے سنی تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔
आप अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी। आपको बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। आपने कहा कि हमें इस्लाम नजर आ सकता है, ईमान नजर नहीं आ सकता। तो आप मुझे ये बताइए कि ईमान के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ बताया उसमें ये वाली बात तो मेरा ख्याल है नहीं थी कि ईमान के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बताई थी। जी, ईमान के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें ईमान लाना चाहिए, हमें अपने दिल को अपने ये जितनी भी चीजें हैं इसके लिए इल्म की जरूरत होती है। ये आगे इंशाल्लाह जो हम हमारे लेक्चर्स की सीरीज चलेगी तो अगली बात यही आएगी कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं, ईमान कैसे पुख्ता हो सकता है। ये जो इहसान वाला मामला है, आगे जो हदीस जिब्रील में जो तीसरा क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अपने ईमान को पुख्ता करें, हमारे जो दिल में यकीन है उसको पुख्ता करें। उसको पुख्ता करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। उसको पुख्ता करने के लिए कुरान करीम की तिलावत है, उसको उसका फहम है, उसको पुख्ता करने के लिए दीन का इल्म है, उसको पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र है, उसको पुख्ता करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, नेक लोगों की सोहबत है। तो ये सब काम करने से हमारा ईमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी की तरफ जाता है और उसका फिर असर जो है वो अमाल पे नजर आता है। मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज तो यह है कि हम एहसान माने। एहसान जब हम मानेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और ये पूरी कायनात जो है हमारे लिए पैदा की है, तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अगर हम एहसान ही मानेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा ईमान पुख्ता होगा। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हदीस जिब्रील में एहसान है ना, ये उर्दू हाँ। वाला एहसान नहीं है, ये एक अलग चीज है। ये इंशाल्लाह हम अच्छा। अगले लेक्चर में देखेंगे। ये ठीक अरबी है। अरबी का लफ्ज है एहसान और इसका मतलब डिफरेंट है उर्दू के मतलब से। हाँ चले ठीक है। अब आपने ये बात, एक सवाल और बता दीजिएगा मुझे कि जी जी। अगर मैं आपने कुरान जो है वो लफ्ज ब लफ्ज वर्ड टू वर्ड कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं, तो जी उससे उससे मुझे मतलब क्या, मतलब मुझे क्या सीखना मेरे लिए जरूरी है, या मुझे उससे नफा पहुंच मतलब फायदा तो ये पहुंचेगा कि मैं मायने समझने लगूंगी, लेकिन जी। क्या मुझे सवाब भी मिलेगा जितनी देर में पढ़ूंगी? देखिए, कुरान का जो बुनियादी मकसद है वो तो है ही यही कि उसे समझा जाए। कुरान तो अल्लाह ताला का पैगाम है ना इंसान के लिए। तो अगर हम उसे समझेंगे तो ये इससे बड़ा सवाब नहीं मिल सकता। कुरान करीम का तो जो जैसे, तिलावत का सवाब है ना, तिलावत हाँ करना, कुरान को हम जब तिलावत करते हैं एक लफ्ज पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने ठीक है। इजाफी इजाफी सवाब रखा हुआ है, एजाजी सवाब रखा हुआ है। जो फहम का सवाब है उसका हम इदराक भी नहीं कर सकते कि कितना सवाब मिलता है। मतलब ये जो हम वर्ड वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, तो वो फहम का वो फहम कर रहे हैं, हम उसका कुरान फहमी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको आयत का मतलब समझ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला के हुक्म को समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो ये फहम ही तो है। तो वो क्या तर्जुमा पूरा नहीं करता? जो तर्जुमा हम पढ़ रहे होते हैं वो भी तो यही चीज होती जी जी, वो भी यही चीज होती है। है ना? वो चीज तो मतलब पूरी कर देती है तर्जुमा। अगर हमने पूरा एक रुकू पढ़ा और उसके साथ तर्जुमा पढ़ लिया, तो वो चीज उसने पूरी कर दी। बिल्कुल यही चीज है। ये लफ्जी तर्जुमा समझने का मकसद क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपका हाँ, ये क्वेश्चन प्लीज ये है। मुझे बता दें। हाँ, मेरा ल, क्वेश्चन ही यही है कि लफ्जी तर्जुमे का मकसद क्या है। हेलो। 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 जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, अब आई है आपकी आवाज मुझे। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि लफ्जी तर्जुमा करने का मकसद ये होता है कि ये एक खास तरीके से पढ़ाया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि हम कुरान करीम का कुछ तर्जुमा पढ़ लें, एक पारे का, दो पारे का। उसके बाद हमें कुरान करीम का तर्जुमा ज़्यादातर खुद ब खुद आना शुरू हो जाए, हमें तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत ना पेश आए।
ये इसका मकसद मतलब होता है। हम जहां भी हम अरबी पढ़ें तो हमें खुद से खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये कहा जा रहा है। यही जी मकसद है ना। बिल्कुल जी। सही। तो या इस वैसे तो आप मतलब तर्जुमा पढ़ती रहें, वैसे तो आप सारी जिंदगी शायद तर्जुमा पढ़ती रहें, तो आपको फिर भी तर्जुमा देखने की जरूरत पेश आएगी। मैं समझ गई। इससे हमें अरबी समझ में आने लगेगी कि अरबी मतलब अरबी में अगर कोई तिलावत कर रहा होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये बोल रहा है कि मतलब इसके इस आयत का मतलब ये है। ये जैसे तरावियों में पढ़ा जाए तो हमें पता चलेगा कि भाई तरावियों में ये पढ़ा जा रहा है। यही जी जी मकसद है इसका। बिल्कुल जी। कि हमें अरबी अरबी जब पढ़ी जा रही होगी तो हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या पढ़ा जा रहा है। हाँ जी, उसका मफहूम कम अज कम, हम अगर एग्जैक्ट तर्जुमा ना सही, उसका मफहूम हमें समझ आ जाएगा कि इस आयत में क्या कहा जा रहा सही है, सही है, बहुत शुक्रिया। है। जी, और कोई क्वेश्चन इस लेक्चर के हवाले से, या हम इस इसरा एकेडमी के हवाले से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो ख़त्म करते हैं लेक्चर को। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में किसी न किसी टॉपिक पे बात कर लिया करें। बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन ये एक नया सिलसिला शुरू करने का इरादा किया था, और आज उसका ये पहला लेक्चर है। तो अगली दफ़ा कोई टॉपिक ढूंढ के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एहसान पे ही बात हो जाए। अगर एहसान पे नहीं होती तो फिर कोई और टॉपिक, और वो पहले आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल रहेंगे और हमारे इस नेक काम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे। और आगे बढ़ाने का तरीका यही हो सकता है कि आप हमारी जो ये वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस, इनको शेयर करें। और हम जो एक क्वेश्चन आपने नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम पेमेंट क्यों लेते हैं। हम अगर कोई लोगों को कुरान पढ़ाते हैं तो वो फीस हम उसकी क्यों लेते हैं। तो अगर आप तक हमारी जो बात पहुंची है ना, ये हमने। मैं बताऊं इसका जवाब? इसका जवाब मैं बताऊं? जी जी बता दें। इसका जवाब ये है कि जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पहुंची हैं। और ये मीडिया जब भी इस्तेमाल किया जाता अच्छा, आपकी आवाज़ भी बंद हो गई है और मीटिंग का टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो अभी मीटिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। मुझे पता नहीं आपका टाइम क्या, वो आपकी आवाज़ क्यों बंद होगी। आप वॉइस में मुझे भेज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।